اسلام ایک ایسا مکمل دین ہے جو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ اس میں عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر بھی زور دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے، جو مالی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ سماجی اور اقتصادی توازن کو برقرار رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ نہ صرف مال کو پاک کرتی ہے بلکہ اسے بڑھاتی بھی ہے۔ قرآن و حدیث میں زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت اور برکات کو بیان کیا گیا ہے، جبکہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں زکوٰۃ اور نماز کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ اور برکت ہوتی ہے، جبکہ زکوٰۃ نہ دینے سے مال میں نحوست آتی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج ادا کرنا۔ اسی طرح زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے جو جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر اسے پاک کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال حرام اثرات سے پاک ہو جاتا ہے، بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا، صدقہ زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے اور صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو غربت کم ہوتی ہے اور لوگوں کے درمیان بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ غریبوں کی ضروریات پوری کرنے کا ذریعہ ہے اور اسلامی معاشرے میں عدل اور مساوات کو فروغ دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کا دل سخت ہو جائے تو وہ مسکینوں کو کھانا کھلائے اور زکوٰۃ دے۔ معلوم ہوا زکوٰۃ دینے سے دل میں نرمی اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والے قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے حقدار ہوں گے، جبکہ نہ دینے والوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ آپ نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن وہ مال ایک زہریلے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، جس کے سر پر 2 نشان ہوں گے اور وہ اس کے گلے میں لپٹ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، قیامت کے دن اس کا سونا اور چاندی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس سے اس کی پیشانی، کروٹ اور پیٹھ داغی جائے گی۔ زکوٰۃ کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھانا۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ خالص اللہ کے لیے دین کو اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو صدقہ اس نیت سے دیتا ہے کہ لوگ اسے سخی کہیں گے، قیامت کے دن اس کے چہرے پر داغ لگایا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ یعنی جو شخص زکوٰۃ اور صدقہ ریاکاری کے لیے دے گا، وہ قیامت کے دن ذلیل و رسوا ہوگا۔
زکوٰۃ مستحق لوگوں کو دینی چاہیے۔ قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے: زکوٰۃ صرف فقراء، مساکین، زکوٰۃ کے کام پر مقرر افراد، اسلام میں نئے داخل ہونے والے غلاموں کی آزادی، مقروضوں، اللہ کی راہ میں اور مسافروں کے لیے ہے۔ معلوم ہوا زکوٰۃ صرف ان لوگوں کو دینی چاہیے جو واقعی مستحق ہیں، اور ان لوگوں کو نہیں دینی چاہیے جو پہلے سے مالدار ہیں یا اس کے اہل نہیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: زکوٰۃ مالدار اور صحت مند شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے دنیا میں برکت اور آخرت میں جنت ہے، جبکہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے دنیا میں نحوست اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔